ابن زیاد نے اپنا خونی کھیل کھیل کر اور چمنستان فاطمۃ الزہرا کی ہرے بھرے شاخوں کو کاٹ کر اور اس کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر اور پھر یزید سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو کر بیٹھ گیا تھا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے اور اس کا قہر خاموش ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مختار ثقفی قہر الہی کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے، اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمرو بن سعد اور خولی اپنے ظلم کی سزا پا چکے تھے۔ اب مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا، اور اگرچہ ان کے پاس سامان حرب بھی کم تھا اور فوج بھی تھوڑی تھی، مگر چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشاء قدرت یہی تھا کہ قاتلان حسین عالی مقام کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا ملے، اس لیے ابن زیاد کافی فوج اور ساز و سامان کے باوجود بھی مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کے متواتر کئی پیغام بھیجے، مگر اس کی کوئی چال بھی کامیاب نہ ہو سکی، تو خود میدان میں آیا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کربلا میں عمرو بن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان حضرت امام حسین کو واصل جہنم کر چکا تو کیا کہا کہ ان کے ان سزاؤں سے میری آگ نہیں بجھی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا، اصل سزا تو ان کو محشر کے دن ہی ملے گا۔